अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान बन्नू से मैं हूँ शाहिद ख़ान। सामीन, जदीद असर और जदीद फ़र्द को मुख्तलिफ़ नौ मसाइल ने घेर रखा है। ऐसे में कौमों को, मुआशरों को किसी मुफक्कर, किसी रहबर की रहनुमाई दरकार होती है। चूँकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक मुफक्कर, फ़लसफ़ी शायर के तौर पर आलमी शोहरत रखते हैं, उनके फ़िक्र नज़र में जामियत पाई जाती है। उनका खासा है कि उनके अफकार व तसव्वुरात हर दौर से मुतल्लिक हैं और उनकी फ़िक्री मानवियत रोज़ अफ़ज़ू है। हम उनके अफकार व तालीमात की रोशनी में अपने अहदाफ मुतय्यन करके उनके हुसूल के लिए काविशों को अमली सूरत दे सकते हैं। यही सबब है कि आज हमने प्रोफेसर जावेद एहसास साहिब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, क्योंकि प्रोफेसर जावेद एहसास साहिब शेर व अदब के साथ साथ फ़लसफ़े से शग़फ़ रखते हैं और इकबालियात के माहिर हैं। आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे इकबाल की असरी मानवियत के मौजू पर। तो प्रोफेसर जावेद एहसास साहिब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जावेद एहसास साहिब, इकबाल की असरी मानवियत की मुख्तलिफ़ जिहात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इकबाल के हवाले से सबसे पहले जो बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए वो उनके फ़िक्र नज़र की जामियत है। वो हर हवाले से बड़ी जामी शख्सियत थे। उनकी फ़िक्र के दायरे बड़े वसी थे। इसी तरह उनके यहाँ तजिया की गहराई भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा उनके जो मुताले के दवायर थे वो भी मुतअद्दिद थे। वो एक फ़िक्र के साथ मुख्तस नहीं थे। वो ज़िंदगी को आज़ादी से देखते थे। यही वजह है कि उनकी जो मानवियत का दायरा था वो बड़ा कुशादा था। एक तरफ अगर फ़िक्र एहसास को कवर कर रहा था तो दूसरी तरफ जज्बा व अमल भी उसके अहाते में आता था। इसी तरह अगर हम देखें, उनकी जो मानवियत है वो जद्दोजहद पर भी इन्हिसार करती थी। इसी तरह उनकी जो मानवियत है वो अमल पर भी फोकस किए हुए थी, यानी वो अमल की तरफ भी हमें राजह कर रही थी, राग़िब कर रही थी, लेकिन अमल के साथ ही साथ उनकी मानवियत नज़रियात पर भी हावी थी। इसके अलावा उनके यहाँ एक इज्तिहाद का तस्वुर भी पाया जाता था। इस तरह अगर हम देखें, उनके यहाँ जो बड़े गहरे बुनियादी तस्वुरात थे उनमें इम्तिजाज पाया जाता था। मसलन अक्ल दिल, मादा व ज़हन, मादा व रूह, जबर इख्तियार, रिवात व जिद्दत, अक्ल व तजरबियत, ख़बर व नज़र, इर्तिकाब इनक़िलाब, ये ऐसे बुनियादी तस्वुरात हैं जिन तस्वुरात के अंदर इकबाल ने वहदत का नुक्ता तलाश किया था। ये ऐसे तस्वुरात हैं जो पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं। ये हमारी तारीख़ का भी अहाता करते हैं और ये हमारी बनती टूटने वाली तहज़ीब का भी अहाता करते हैं। यही वजह है कि उनकी मानवियत के जो अबाद थे, जो जिहात हैं, वो बड़ी मुतअद्दिद हैं, बड़ी वसी व कुशादा हैं। हम उनकी मानवियत को ज़िंदगी के एक ज़ाविये तक महदूद नहीं कर सकते। उनकी मानवियत ज़मान मकान पर फैली हुई है। हम उनकी मानवियत से आज के लिए भी रोशनी अख़ज़ कर सकते हैं और मुस्तक़बिल के लिए भी हम उनकी मानवियत से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इकबाल की असरी मानवियत से हम क्या मुराद लें कि वो अपने कारी या पढ़ने वाले को हालात के मुवाफ़िक़ समत में चलाने की कोशिश करते हैं या कोई मुखालिफ धारा भी उनके पेश नज़र होता है? इकबाल ज़िंदगी के शायर थे, वो हरकत के शायर थे, वो इर्तिक़ा और इनक़िलाब के शायर थे। बुनियादी बात यह है, इकबाल के यहाँ ज़िंदगी का एक बड़ा मुस्बत और मुतहर्रिक तस्वुर पाया जाता है। जहाँ तक उनकी मानवियत के इख्तिसास की बात है तो वह एक तरफ अगर मुस्बत नुक्ता नज़र से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी वो मुस्बत अक़दार जो ज़िंदगी की बुनियादों को इस्तेकाम बख्शती हैं, इकबाल के यहाँ उन पर इसरार पाया जाता है और ये एक इस्बाती रवैया है। लेकिन इसके मुकाबले में वो अक़दार जो मनफी अक़दार हैं, जो ज़िंदगी और तहज़ीब की बुनियादों को खोखला कर देती हैं, इकबाल उन पर नफ़ी का निशान लगा देते हैं। तो अगर एक तरफ वो हमें हालात के साथ साथ चलने की तरग़ीब देते हैं मुस्बत अक़दार को पेश नज़र रखते हुए, तो दूसरी तरफ जो मनफी अक़दार हैं, इस हवाले से वो हमें एक बाकायदा रवैये से मुतारिफ़ कराते हैं और हमें बताते हैं कि आपने ज़माना साज़ी नहीं करनी, ज़माने के साथ साथ नहीं चलना, बल्कि जो ज़िंदगी का जो दूसरा धारा है उसके साथ साथ चलना है और तारीख़ का जो धारा है उसको तब्दील करना है। तो हमें इकबाल तारीख़ के बदलते धारे के साथ चलाना चाहते हैं, यानी इकबाल का हाथ तारीख़ की नब्ज़ पर है, तहज़ीब की नब्ज़ पर है। तो वो देखते हैं कि
کون سا دھارا کسی قوم کی زندگی کے لیے مثبت ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ساتھ چلنے کی ترغیب دیتا ہے، جو دھارا قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے وہ ہمیں اس کے خلاف چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دونوں دھاریں، دونوں زاویے اقبال کے ہاں موجود ہیں۔ اچھا، کیا ہم مستقبل کے حوالے سے بھی اقبال کی عصری معنویت کو متعین کر سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، اقبال متعدد حوالوں سے متعلق ہیں۔ ان کے ہاں ایک طرف تو فکر و احساس پایا جاتا ہے، جذب و عمل بھی ان کے ہاں بڑی گہرائی کے ساتھ سرگرم کار ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نظر تاریخ پر بھی ہے۔ ماضی کے ساتھ بھی وہ ہمارا تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ماضی کے ساتھ ہی ساتھ وہ حال کے ساتھ بھی متعلق ہیں، وہ ہمیں جدوجہد کا سبق دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نظریں استقبال پر بھی ہیں، ان کی نظریں مستقبل پر بھی ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردے افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردے افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو یہ آئینہ ادراک مطلب یہ جو مستقبل کی صورتحال بننے والی ہے، اقبال کی نظر مستقبل کی بننے والی صورتحال پر بھی ہے، تو ہم ان کے فکر سے مستقبل کے لیے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اقبال کی جو بنیادی فکر ہے وہ خود ہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان کی فکر کے اندر ایک باقاعدہ انفرادیت پائی جاتی ہے، اور جو جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ تاریخ کے چیلنجز ہیں یا تہذیب کے چیلنجز ہیں یا معاشرت اور معیشت کے چیلنجز ہیں، اقبال ان سارے چیلنجز سے ہمیں متعارف بھی کرا رہے ہیں اور ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کا سبق بھی ہمیں دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جتنا ماضی کے ساتھ متعلق ہیں بالکل اتنا ہی حال کے ساتھ بھی متعلق ہیں، اور ماضی اور حال سے زیادہ وہ مستقبل کے ساتھ متعلق ہیں۔ وہ مستقبل میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جس کو مرد مومن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی مرد مومن ہونا چاہیے جو زندگی میں انقلاب برپا کر دے، زندگی کو ارتقاء سے بھی آشنا کر دے اور زندگی کو انقلاب سے بھی آشنا کر دے۔ یہ وہ مرد مومن کا تصور ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمارا تعلق مستقبل کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، مابعد جدید دور میں فکر اقبال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مابعد جدید دور بنیادی طور پر مہا بیانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مابعد جدیدیت جتنے بھی سارے مہا بیانیے ہیں، گرینڈ نیریٹیوز ہیں، ان پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے کہ جو ہمارے مہا بیانیے ہیں، مثلا مارکسزم ہے، ترقی پسندی ہے، مذہب ہے، اس پر مابعد جدیدیت اپنے طور پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ یہاں جب ہم مابعد جدیدیت اور اقبال کا حوالہ دیکھتے ہیں تو بنیادی بات یہ نظر آتی ہے کہ فکر اقبال اپنے طور پر بھی ایک زاویے سے مہا بیانیے سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں علم ہے کہ دنیا میں دو طرح کی اقدار پائی جاتی ہیں، ایک تغیر پر مبنی اقدار اور دوسرے مستقل اقدار۔ تو جہاں تک تغیر پر مبنی اقدار کی بات ہے تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کے ساتھ ہی ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اقبال کا ایک تحرک کا نقطہ پایا جاتا ہے، مطلب وہ اجتہاد کا تصور دیتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ مابعد جدیدیت کے ساتھ بھی متفق نظر آتے ہیں کہ زمان و مکان کے مطابق حالات کی تعبیر کی جائے، اقدار کی تعبیر کی جائے۔ لیکن جہاں تک مستقل اقدار کی بات ہے تو وہ اس حوالے سے مابعد جدیدیت کی مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ اقبال ہمیشہ مستقل اقدار پائے اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مستقل اقدار جہاں بھی ہوں گی یہ اپنی اصل حالت میں ہوں گی۔ تو اقبال کی فکر میں یہ دو نقطے پائے جاتے ہیں، تغیر اور دوام۔ تو مستقل اقدار کے حوالے سے اقبال اپنا جو دوامی اصول ہے، جو مستقل اصول ہے، اس پر وہ اصرار کرتے نظر آتے ہیں اور اس پر وہ ارتکاز کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں زاویے سے اگر ہم دیکھیں وہ مابعد جدید دور اور مابعد جدید صورتحال کے اندر پوری طرح منسلک نظر آتے ہیں۔ اقبال کی فکر کبھی ماند نہیں ہوتی، اقبال کی فکر زندگی کے ساتھ ہی ساتھ آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمیں بھی آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، مشرق اور مغرب کے حوالے سے اقبال کی کیا معنویت بنتی ہے؟ جہاں تک مشرق و مغرب کی معنویت کی بات ہے کہ اقبال مشرق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مغرب کے ساتھ کون سے تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اقبال کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ ہمیں علم ہے کہ انہوں نے قدیم ہندوستانی فلسفہ بھی پڑھا تھا، مشرقی فلسفہ بھی ان کے پیش نظر تھا، اور مشرقی فلسفے کے ساتھ ہی ساتھ مغربی جدید فلسفے پر بھی حب نظر بڑی گہری تھی۔ تو پوری زندگی کو اگر ایک طرف آئیڈیالوجی کی نظر سے دیکھ رہے تھے تو آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایپسٹیم کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے نہ تو مشرق کو نظر انداز کیا اور نہ ہی مغرب کو نظر انداز کیا۔ تو ان کی معنویت جو ہے مشرقیت اور مغربیت دونوں پر حاوی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ انہیں جہاں مشرق کی جانب روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں
تو سے لے لیتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں، جبکہ جہاں مغرب کی طرف انہیں روشنی کی کرنیں طلوع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان سے بھی صرف نظر نہیں کرتے، تو وہ دونوں یعنی مشرق اور مغرب کے امتزاج کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ان کی معنویت کی ہمگیری ہے، اور یہ ان کی فکر کی باقاعدہ اور مستقل جامعیت ہے جو ایک اس خاصہ ہے۔ پروفیسر جاوید احساس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی سامعین، اقبال کی عصری معنویت کے موضوع پر پروفیسر جاوید احساس کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ریڈیو پاکستان بنوں سے رضا محمد خٹک پیش کر رہے تھے۔ اپنے میزبان شاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔